سائلنٹ کر دیں اپنے تمام موبائل سے. بہت شکریہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله عظیم. برادران اسلام، میں سید محمد عبدالخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں. آج ماہ شوال المکرم 1445 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی، پاکستان کوسار کمپلیکس، پاک سیکریٹریٹ، اسلام آباد میں منعقد ہوا. اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی فضل جمیل رضوی، علامہ ڈاکٹر حسین اکبر، مولانا حافظ عبدالغفور، مولانا یاسین ظفر، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، مفتی فیصل احمد، قاری عبدالرؤف مدنی، مولانا عبدالمالک بروحی، مفتی یوسف کاشمیری، مفتی علی اصغر اتاری، مفتی ضمیر احمد ساجد، پیر سید شاہد علی جیلانی، مفتی قاری مہر اللہ، مولانا اشرف علی، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مولانا اسد زکریا قاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. مفتی محمد اقبال نعیمی، جن کا تعلق زونل کمیٹی اسلام آباد سے ہے، مفتی عبدالسلام جلالی، علامہ سجاد حسین نقوی، مولانا ابوبکر صدیق، مولانا ہارون رشید بالا کوٹی، پیر محمد ممتاز احمد ضیاء نظامی. رابطے کے فرائض: ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سپارکو سے غلام مرتضیٰ اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی. اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہوئے. الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا. پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں کراچی، دیر، فیصل آباد، میمن ایجنسی، سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے. لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المکرم 1445 ہجری 10 اپریل 2024 بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ. آپ کو
اور اہل اسلام کو یکم شوال المکرم عید الفطر مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اور انہی مبارک ساعتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمت عظمی بھی عطا فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادتیں موصول ہوئیں، اور بالخصوص کراچی سے، اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا، آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے، اور ان حضرات کی محنت، ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک عید پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، آج کی رات بھی بڑی مبارک رات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو غنیمت جانیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لیے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے۔ تو آئیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عزم، جو ارادے کیے ہیں رمضان المبارک میں، جو عہد کیے ہیں، اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ یہ پاکستان اللہ کی نعمت عظمی ہے، اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اس نعمت کے لیے ہم سب کو مل کر، حکومت، افواج، عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا، تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں، ملک کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں، ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جا سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح نہ ڈر افواج نے پاکستان کے استحکام، امن کے لیے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیغام پاکستان، پاکستان کا وہ نیریٹو، وہ بیانیہ ہے جس نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے، کیونکہ ہم سب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ آج یقیناً میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دورہ وزیر اعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی وہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دے گا۔ آج ہمیں فخر ہے کہ فضیلت الشیخ، بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم عیسیٰ حفظہ اللہ تعالی یہاں تشریف لائے ہیں، اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں۔ امام حج بھی رہ چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک پیغام جائے گا، کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے، اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ آئیں مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام
तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम। ऐ अल्लाह, आज जो शवाल अल मुकर्रम के लिए यहाँ पर ये कमेटी बैठी, पूरे मुल्क में जोनल कमेटियाँ बैठी, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ बैठी, डिविजनल कमेटियाँ बैठी, अल्लाह इन सब के बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह, जहाँ जहाँ से हमें शहादतें आई और आज जम्मे गफीर ने हमें शहादतें दी और पूरे मुल्क से, या अल्लाह इन शहादतों का आना और उस पर कमेटी का फैसला करना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। ऐ रब्बे करीम, ये प्यारा मुल्क तेरी नेमत उज़्मा, आज हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, इसकी हिफाजत फरमा, इसमें रहने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, इस पर अपने गैब के खजाने खोल दे, अपनी रहमतों के खजाने खोल दे। अल्लाह, आज मुल्क कितने चैलेंज से गुजर रहा है, कितनी मुश्किलात से गुजर रहा है, मगर हम ये समझते हैं, हमारा ईमान ये है कि इन सब मुश्किलों से, इन सब चैलेंज से अल्लाह तू हमें नजात अता कर सकता है। अल्लाह, आज मेरी कौम परेशान है, अल्लाह इस परेशानी से मेरी कौम को निकाल दे और इन तमाम चैलेंज से या अल्लाह मुल्क को नजात अता फरमा। उन्हें रमजान का प्यारा महीना दिया, अल्लाह हमारी कोई अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे। रमजान के पूरे महीने की हम सबको बरकतें अता फरमा, अपनी रहमतें अता फरमा, अपनी अज़मतें अता फरमा। ए अल्लाह, अपना करम कर दे, अपनी रहमत कर दे। या अल्लाह, आज दुआओं में हमारे साथ पूरे मुल्क से लोग मीडिया के जरिए शरीक हैं। जो जो हाजात हैं, बड़ी मुबारक रात है आज की। अल्लाह, जो जो हाजात लेकर घरों में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, अल्लाह सबकी हाजात को पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू अपना करम फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू अपनी वुसअत हमें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू इस मुल्क पाकिस्तान पर अपने खजानों को खोल दे, अपनी रहमतों को खोल दे। ऐ अल्लाह, जो हुकूमत और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दौरे सऊदी अरब किया है और वहाँ पर जो मुआहदात हुए हैं पाकिस्तान के लिए, अल्लाह तू उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ये दोनों मुल्क एक दूसरे के भाई मुल्क हैं। अल्लाह, तू अपने करम से इस दोस्ती को और मजबूत बना। ऐ रब्बे करीम, आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत इस वक्त हमारे दरमियान इस्लामाबाद में मौजूद है। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल हैं फजीलतुल शेख हज़रत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा हफ़ज़हुल्लाह तआला, उनके आने को मुबारक फरमा। वो जो कल खुतबा दे रहे हैं फैसल मस्जिद में, ऐ अल्लाह उसको वहदत का जरिया बना दे पाकिस्तान के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए। अल्लाह, पूरे आलम इस्लाम में वहदत अता फरमा। ऐ अल्लाह, गजा का मुसलमान आज चीख चीख कर पुकार कर आवाजें दे रहा है। अल्लाह, तो उसकी मदद को आप पहुंच, अल्लाह उसकी मदद को आप पहुंच। फलस्तीन की हिफाजत फरमा। अफजल अंबिया है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। हमारे तमाम ममालिक के अंदर जो इस्लामी है उसमें वहदत अता फरमा, यूनिटी अता फरमा, हम सबको मुत्तहिद फरमा दे। ऐ रब्बे करीम, अपना कर्म फरमाते हुए मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम है, अल्लाह तो उसकी मदद फरमा, अल्लाह तो उसकी नुसरत फरमा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह, चौथा साल है रोयत हिलाल कमेटी काम कर रही है, अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रही है। मैंने मुल्क के कोने कोने में जाकर हारमोनी और वहदत की बात की है, इस कमेटी ने बात की है। अल्लाह, इसकी जो कोशिशें हैं इसको कबूल फरमा, हमारी जो कोशिशें हैं इस मुल्क के लिए कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले और इससे आगे बढ़कर हमें अच्छे फैसले इस पाकिस्तान के लिए करने की तौफीक अता फरमा। मैं उन उलमा के लिए भी दुआ कर रहा हूँ, एक ये कमेटी के हैं, एक मेरे पूरे मुल्क के हैं जिनसे हमेशा मेरी मुशावरत रहती है। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ जो उन्होंने मेरा साथ दिया, इस कमेटी का साथ दिया। ऐ अल्लाह, उनकी इस काविश को कबूल फरमा ले, उनको जज़ाए खैर अता फरमा दे। हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत और ज़ियारत रसूल की बार बार हाज़िरी की तौफीक अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, गरीबों की गुर्बत दूर फरमा, बेऔलादों को नेक सालेह औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह, जितने मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात
دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے مولانا حسین اکبر صاحب کی صحت میں برکت عطا فرما۔ اہل اسی طرح میرے چچا کا انتقال ہوا، سینیٹر عبدالخالق پیرزادہ، یا اللہ ان کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما لے، ہمارے اس میڈیا کی اس کوشش کو جو پورے رمضان اچھے اچھے پروگرام، مذہبی پروگرام لوگوں تک پہنچانے کا یہ ذریعہ بنے ہیں، یا اللہ ان کو اور ان کے مالکان کو جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہو۔ پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، عید الفطر کل ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان، مولانا عبدالخبیر آزاد کی جانب سے کہا گیا ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف رہا، مختلف علاقوں سے شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ اور اس وقت جو تصویر ہم آپ کو ایئر وائی نیوز کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں، یہ تصویر ہے ایک شہری نے جہاز سے یہ تصویر لی تھی، اور یہ ہے اس چاند کی تصویر جو ایک شہری کی جانب سے جہاز سے لی گئی ہے۔ تو یہ تصویر ایئر وائی نیوز کی اسکرین پر ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، عید الفطر کل ہوگی 10 اپریل 2024 بروز بدھ۔ تو ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو عید مبارک، اور پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، عید الفطر کل ہوگی۔